آزادی کی تاریخ ہر کسی کے سامنے دین کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر بیان کرے، دنیا کی ہر قوم کو پیغام دے کہ اس ملک کے اندر، بھارت کے اندر خوشی منانے کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے وہ مسلمان ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء الى آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، مسجد میں تشریف فرما قابل قدر معزز اور مکرم احباب، یہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ابھی قریب میں 15 اگست کی تاریخ گزری۔ آپ نے دیکھا کہ ہر طرف جھنڈا ترنگا لہرایا گیا، خوشیاں منائی گئی اور ہر طرف آزادی کے گیت گنگنائے گئے، آزادی کی تاریخ دہرائی گئی۔ ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم آزادی کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، یہ نہیں کہ اندھے ہو کر زندگی گزاریں۔ آدمی کو ہر موقع پر، ہر معاملے میں اس کے تعلق سے معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ 15 اگست یوم آزادی کے عنوان پر منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 15 اگست یوم آزادی، آزادی کا دن، یہ وہ دن ہے جس کے اندر ہندوستانیوں کو انگریز سے آزادی ملی۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر ہندوستان کے باشندوں کو انگریز سے نجات ملی، چھٹکارا ملا، ظلم و ستم سے آزاد ہوئے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ملا، حق حاصل ہوا۔ یہ کب ہوا؟ 1947 عیسوی 15 اگست کو، تقریباً بلکہ 70 پر 5 سال پہلے، 75 سال پہلے آزادی ملی۔ آج کی عیسوی ہے اس سال کی 2022۔ اس سے تقریباً 70 پر 5 سال پہلے لوٹ جائیے۔ 1947 عیسوی، 1947 یعنی 40 پر 7 عیسوی میں آزادی ملی۔ 2000 سے پہلے تقریباً 50 پر 3 سال اور ادھر کے 20 سال اور 20 کے اوپر 2 سال، کل ملا کر 70 پر 5 سال پہلے ہمارا ملک بھارت، ہندوستان انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا، اور جس دن میں آزاد ہوا وہ 15 اگست کا دن ہے۔ اس لیے ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسکولوں میں چھٹی کی جاتی ہے، مختلف طریقے سے پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، ہر طرف آزادی کے گیت گنگنائے جاتے ہیں، تاریخ سنائی جاتی ہے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔
اور ہر قوم والے خوشی مناتے ہیں، اس میں مسلمان بھی مناتے ہیں، اور مسلمانوں کو زیادہ حق یہ حاصل ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ خوشی منائے، سب سے زیادہ ترنگا لہرائیں، جھنڈے لگائیں اور آزادی کے گیت گنگنائیں، آزادی کی تاریخ ہر کسی کے سامنے دین کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر بیان کریں، دنیا کی ہر قوم کو پیغام دیں کہ اس ملک کے اندر، بھارت کے اندر خوشی منانے کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں قربانیاں دی ہیں، اپنا بلیدان دیا ہے، اپنی گردنیں کٹائی ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے۔ سب سے زیادہ مجاہدہ، سب سے زیادہ قربانی اگر کسی قوم نے ملک کی آزادی میں دی ہے تو مسلمان قوم ہے جس نے قربانیاں دی۔ اور آزادی کی جو لڑائی شروع ہوئی وہ کب شروع ہوئی؟ عام طور پر 1857 کی لڑائی کو جنگ آزادی کی شروعات قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے مستقل کی جنگیں، لڑائیاں، انگریزوں سے پنجہ آزمائی، یہ ساری جنگ آزادی کی جد و جہد میں شامل ہے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بتا دوں، ملک کی آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ 1857 کے بعد سے 1857 سے مسلمانوں کے ساتھ غیروں نے بھی ملک کی آزادی کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، حصہ لیا ہے۔ اس سے 1857 سے تقریباً 100 سال پیچھے چلے جائیے، اس کے پیچھے کی تاریخ کو دیکھیے اور آنکھ کو پلٹیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے اس سے 100 سال پہلے سے قربانی دینا شروع کر دیا تھا، جنگ آزادی کی لڑائی شروع کر دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ملک ہے مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کے باپ کا ملک ہے۔ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ ہمارے آبا و اجداد کا ملک ہے۔ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ ہمارے باپ کا ملک ہے۔ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ملک ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ملک ہے۔ آپ اگر تاریخ میں نگاہ دوڑائیں، تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں، قرآن پر نظر ڈالیں، حدیث پر نظر ڈالیں، تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے ملک بھارت کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے۔ اس کا تعلق حضرات انبیاء سے ہے، اس کا تعلق نبیوں کے باپ سے ہے، نبیوں کے جد امجد سے ہے، اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک جگہ کا نام آتا ہے ایودھیا، اجودھیا بھی کہتے ہیں، ایودھیا بھی کہتے ہیں۔ ایودھیا کے اندر ایک ٹیلا ہے، ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے منو پربت۔ مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی نبی کو ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہندو بھائی منو کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت والے مشن کا جو میدان تھا وہ ایودھیا تھا، اس لیے کہ ایودھیا کے اندر وہ مقام موجود ہے جس مقام پر بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام دعوت اور تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہندو بھائی اسے منو پربت کہتے ہیں۔ منو حضرت نوح علیہ السلام، پربت ٹیلا، یعنی وہ ٹیلا
جس پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک تو اشارہ ہمیں یہاں سے ملا کہ بھارت کی بستی کا جو تعلق ہے، ہمارے ملک بھارت کا جو تعلق ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ایک تو یہاں سے اشارہ ملا۔ دوسرا آپ چلے جائیے قرآن کے اندر جہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا وَفَارَتْ النُّورُ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں، ان کے مشن کے نتیجے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور کثیر تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ 82 افراد نے اسلام قبول کیا، مسلمان بن گئے۔ ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ غیر مسلم بنے رہے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اے نوح میری طرف سے عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا۔ کس کا عذاب آئے گا؟ پانی کا عذاب۔ چنانچہ پانی کا عذاب آیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دائیں بائیں سے پانی، آگے پیچھے سے پانی، پہاڑ کی چوٹیوں سے پانی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ کی چوٹی عذاب الہی سے مجھے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے بات سن لے، خدا کے علاوہ آج کے دن میں خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے آج کے دن کوئی نجات دینے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں گفتگو چل ہی رہی تھی، موج آئی، اس نے اپنی زد میں نوح کے بیٹے کو لیا اور اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور قرآن کے اندر ایک لفظ استعمال کیا وَفَارَتْ النُّورُ، جب پانی اگلا ہے، پانی کے چشمے فوارے جاری ہوئے ہیں، پانی کے چشمے زمین سے پھوٹے ہیں، تنور سے بھی وہ فوارے پھوٹنے لگے۔ تنور چولہا جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ اور یہ تنور کا جو لفظ ہے، یہ تنور کے نام سے ایک گاؤں کا نام رکھا گیا ہے، جو گاؤں کیرلا کا ایک ضلع ہے ملا پورم، اس ملا پورم کا ایک گاؤں ہے تنور، اور اسی تنور کے اندر یہ پانی کا عذاب آیا تھا۔ تو یہاں سے بھی اشارہ ملا کہ بھارت کی بستی کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے تھا، اور قرآن میں بھی اس کی شہادت موجود ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ 80 افراد کو لیا، جہاز میں سوار ہوئے اور چلے گئے ملک عراق کی پہاڑی جس کا نام جود ہے، جودی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، استوت علی الجودی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بہتے بہتے چلتے چلتے جودی نام والی پہاڑی کے پاس جا کر لنگر انداز ہوئی، ٹہری۔ 80 افراد میں رات میں سوئے، صبح میں اٹھے۔ جب صبح میں اٹھے تو ان کی زبانیں بدل چکی تھی۔ کیا بدل چکی تھی؟ زبانیں بدل چکی تھی۔ ساری دنیا کا خاتمہ ہو گیا تھا، سارے کافر مر چکے تھے، نیست و نابود ہو گئے تھے۔ یہ 80 افراد جو تھے، یہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا، بلکہ یہ بات بھی ملتی ہے ان کی زبانیں بدل گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ بات کرنے لگے تو ہر ایک کی زبان کو حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے، اسی زبان میں جواب دیتے تھے۔ پوری دنیا نیست و نابود ہو گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، کتنے بیٹے؟ سام، حام، یافس۔ سام، حام، یافس۔ اب روئے زمین پر کوئی گھر موجود نہیں، روئے زمین پر کوئی کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ روایتوں میں آیا
حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، ان 3 بیٹوں سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا، اور جتنے ایشیا والے ہیں، یعنی ایشیا ہمارا ملک ہند، بھارت، ہندوستان، افغانستان، پاکستان اور جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں، وہ سارے کے لوگ حضرت وہ سام کی اولاد میں سے، کس کی اولاد میں سے؟ سام کی. اور یورپ کے علاقے کے جتنے بھی یورپین ہیں وہ سارے کے سارے حام کی اولاد میں سے ہیں. اور یاجوج ماجوج کی بے شمار نسل، یاجوج ماجوج کی لا تعداد آبادی وہ یافس کی اولاد ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں ایک بیٹے کا نام ہے ہند. کیا نام ہے؟ ہند. وہ ہند نامی لڑکا اپنے آبائی وطن، یعنی ان کے باپ کا وطن، حضرت نوح علیہ السلام کا وطن ہندوستان، بھارت، وہ عراق کو چھوڑ کر بھارت آئے اور یہیں پر وہ آباد ہو گئے، اور ان کے ذریعے سے پورا ہندوستان آباد ہوا. ان کی نسل یہاں پر آباد ہوئی، اور انہی ہند کے نام پر ہمارے ہندوستان کا نام ہندوستان پڑا، بھارت کا نام کیا پڑا؟ ہندوستان. اسی ہند کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے ملک بھارت کو ہندوستان کہا جاتا ہے. یہ ہے تاریخ، اور یہ ہے ہندوستان کا تعلق تاریخ کے ساتھ، یہ ہے ہمارے بھارت کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہے بھارت کا تعلق نوح علیہ السلام کی نسل کے ساتھ. اور اسی طرح سے آپ اور پیچھے چلے جائیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو کہاں اتارا؟ ہندوستان میں اتارا. وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اترے، اور جب اترے تو صرف ایک نہیں اترے، چار افراد اترے. ایک تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، اور تیسرا سام، اور چوتھا ہے شیطان، ابلیس. 4 چیزیں اتری، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، اور سام اور شیطان، 4. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا، اور آپ جنت سے اترتے ہوئے جنت کی چھڑیاں لے کر زمین پر اترے تھے. جب زمین پر اترے، بھارت میں اترے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑیاں تھی وہ ہندوستان میں اس کو چھڑکا تھا، اور اسی کا اثر ہے اللہ نے اس ملک بھارت کے اندر خوشبو کو پیدا فرمایا، خوشبو کو پیدا فرمایا. اور ہندوستان کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے وہ خوشبو دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، اور یہیں سے وہ خوشبو عرب کو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا نبی کا فرمان ہے؟ مجھے ہندوستان سے خوشبو محسوس ہوتی ہے. علامہ اقبال نے ترجمانی کی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی؟ ہندوستان سے آئی. ایک تو ظاہری اعتبار سے خوشبو، اور دوسرا باطنی اعتبار سے. آج دنیا کے اندر دین اگر کہیں سے پھیلا ہے تو وہ کہاں سے پھیلا ہے؟ ہندوستان سے پھیلا ہے. دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے، تبلیغی جماعت، اس نے اس ہندوستان سے نکل کر ہر ملک کے اندر سنتوں کو زندہ کر دیا ہے، دین کو زندہ کر دیا ہے. 200 ملکوں کے اندر تبلیغی جماعت کے افراد موجود ہیں، ان کی محنت پھیلی ہوئی ہے. اور ساری دنیا کے اندر علماء کہیں سے پھیلے ہیں تو دارالعلوم کو دیکھ لیں. دارالعلوم دیوبند، جہاں کے فارغین دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ملیں گے، آپ کو سمندری علاقوں میں ملیں گے، جزیروں میں ملیں گے، افریقہ میں ملیں گے، اور امریکہ میں ملیں گے. ہر جگہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فارغین ملیں گے. انہوں نے علم کی شکل میں دین کو زندہ کر دیا ہے. تو نبی نے فرمایا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور وہ ملک بھارت ہے.
اور یہاں پر جو دین پہنچا وہ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ عرب کی جو قریبی بستی، قریبی علاقہ طائف کے نام سے موسوم ہے، وہاں سے آئے تھے۔ اور طارق بن زیاد مسلمان بادشاہ ہیں، انہوں نے اسپین کو قبضہ کیا، اسپین کو فتح کیا، اندلس کو فتح کیا اور دین کو، اسلام کو وہاں پر پھیلایا، بلکہ یہی طارق بن زیاد اس کے فاؤنڈر بنے، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے ملک بھارت پر تقریباً 700 سے لے کر 900 سال تک حکومت کی ہے۔ 900 سال تک مسلمانوں نے ملک بھارت پر حکومت کی ہے۔ جس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت کسی پر ظلم نہیں تھا، کسی پر زیادتی نہیں تھی، اور ہر کسی کو آزادی حاصل تھی۔ وہ ہر کوئی اپنے دین پر چل سکتا تھا، اپنے رسم و رواج میں زندگی گزار سکتا تھا، آزاد تھا۔ لیکن ملک بھارت پر یہ سیاہ دن آنے تھے۔ چنانچہ اکبر کے زمانے میں انگریز آنا شروع ہوا، اور انگریز جب آیا ہندوستان کے اندر، وہ مداری بن کر آیا۔ مداری، کرتب دکھلانے والا، ناچنے ڈانس کرنے والا، ڈھول باجا بجانے والا، بے حیثیت مداری بن کے آیا، اور ہندوستانیوں کے درمیان میں چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر، بس اسٹینڈوں میں، سڑکوں کے کنارے پر جہاں پر لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، وہاں پر مداری بن کر آیا اور لوگوں کو اپنا کرتب دکھلایا۔ جب ہندوستانیوں نے دیکھا، اس کا کرتب دیکھا، تو اس پر سکے پھینکے، اس کو بھیک دی، اس کو چندہ دیا۔ اس نے ان سکوں کو اکٹھا کیا، جمع کر کے دیکھا، یہ سکے لوہے کے سکے نہیں ہیں آج کل کی طرح 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے، لوہے کے جو سکے ہیں، لوہے کے سکے نہیں، سونے کے سکے۔ تو اس کے منہ سے رال ٹپکی، لالچ کی رال ٹپکی۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سے کتے کی مثال ہوتی ہے، ان تحملوا یلحظ او تترکوا یلحظ، کتے پر کوئی چیز لا دو تب بھی رال ٹپکاتا ہے، اور اتار دو تب بھی رال ٹپکاتا ہے، اس کے اندر لالچ موجود ہے۔ یہ گورا چٹا ناپاک ارادے والا انگریز جب ہندوستان میں آیا، مداری بن کے آیا، سکوں کو دیکھا، رال ٹپکایا، ان سکوں کو اکٹھا کیا، تجارت شروع کیا، بزنس شروع کیا، کاروبار میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وجود دیا۔ برطانیہ سے آیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو وجود دیا، اور اس میں آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو اس کے بعد ہندوستان کے ملک کے اندر اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، سیاست میں دخل اندازی کرنا شروع کیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے ہندوستان کا حال کیا تھا۔ ہندوستان کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک حکومت پورے ملک بھارت میں نہیں تھی، بلکہ اس ہندوستان کے اندر کئی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، کئی ساری ریاستیں پھیلی ہوئی تھی۔ راجہ رجواڑوں کا دور تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے صرف چامراج پیٹ سے لے کر میسور تک 20 سلطنتیں تھیں۔ کتنا علاقہ ہو، چھوٹی سی مسافت ہے، مگر 20 سلطنتیں اتنی چھوٹی سی جگہ میں، 20 کلومیٹر کی ریاست، 40 کلومیٹر کی ریاست، چھوٹی چھوٹی ریاستیں۔ اور انگریز کو موقع ملا، کتے کی طرح سے ہے نا، ناپاک ارادے والا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس سے تجارت سے آگے بڑھ کر اس نے ملک ہند پر قبضہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کرتا گیا، اس پر قبضہ جماتا گیا، ایک ریاست، 2 ریاست، آگے بڑھتے ایک وقت آیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے اس رویے کو دیکھا، بھانپ لیا، بصیرت ایمانی سے انہوں نے دیکھا تو بھانپ لیا، سمجھ گئے انگریز ناپاک ارادے والا ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک بھارت پر قبضہ جمائے گا۔ اس لیے انہوں نے اسی وقت سے، کب 1857 سے نہیں،
बल्कि उससे 100 साल पीछे चले जाइए, 1760 पर 5 ईस्वी में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने उससे पंजा आजमाई की, 4 बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, मगर मीर सादिक के नाम का मुनाफिक उसने धोखा दिया, गद्दारी की, जिसके नतीजे में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो गए। और उनसे पहले प्लासी की जंग एक और मुस्लिम बादशाह ने की, और वो था 1857 की तारीख थी, उसमें उन्होंने उसका मुकाबला किया और फिर मीर जाफर के नाम वाला आदमी उनको धोखा दिया तो वो शहीद हो गए। और फिर 1808 में, ये कौन सी तारीख से सुना रहा हूं बोलो मैं आपको, ये आकर 1857 के बाद की नहीं, उससे 100 साल पहले की, जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को शहीद किया तो उसने ऐलान कर दिया आज से हिंदुस्तान हमारा है। उनके जनाजे पर खड़े होकर ऐलान किया था। दारा हाले कि उनको ऑप्शन दिए गए थे, उसने ऑफर किया था आप हमारे लिए काम करें, हम आपको बख्श देंगे, हम आपको तनख्वाह देंगे, वजीफा देंगे, बहुत सारे ऑफर रखे थे। लेकिन हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। ये वो मुस्लिम बादशाह हैं। और फिर अंग्रेज कब्जा करते करते दिल्ली के करीब तक पहुंच गया, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हुकूमत अगर किसी की थी वो मुगलिया की थी, और मुगलिया का झंडा लाल किले पर लहलहा रहा था, जिस लाल किले को शाहजहां ने तामीर किया था। वहां पर पहुंचने के बाद उस वक्त का जो मुगलिया का बादशाह था वो था शाह जफर, जिसका लक़ब शाह आलम, जिसका लक़ब क्या था? शाह आलम। वहां पर पहुंचने के बाद उससे उसने बात की और चंद नुकात पर सुलह कर ली। किन नुकात पर सुलह की? उसने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह जहां पना, खिलकत खुदा की, मखलूक रियाया अल्लाह की, और बादशाहत शाह आलम की, और रूल्स ऑर्डर बहादुर कंपनी का, बहादुर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन 3 नुकात पर उसने सुलह की थी। क्या मतलब इसका? बादशाहत ये मखलूक अल्लाह की है, और बादशाहत शाह आलम की है, यानी आप ही बादशाह हैं, तख्त पर आप बैठें, कुर्सी आप संभालें, गोया कि आप शाह हैं, बादशाह हैं, ये तसल्ली। और उसके बाद ये कहा कि ऑर्डर जो है, रूल्स जो है वो बहादुर कंपनी का चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। रूल्स ऑर्डर उसके हाथ में जाने का क्या मतलब? पुलिस उसकी, मिलिट्री उसकी, कानून उसका, और हर बात उसकी चलेगी। बादशाहत पर ये बैठेगा मगर बात इसकी नहीं चलेगी। जब उलमा ने देखा इन नुकात पर सुलह हुई है तो उलमा समझ गए कि हमारा मुल्क भारत अब आज़ाद नहीं रहा, गुलाम हो गया, ये दारुल अमन नहीं रहा, ये दारुल हर्ब हो गया। अब इस मुल्क भारत के अंदर रहने वाले हर मुसलमान पर जिहाद करना फ़र्ज है। चुनांचे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह के फर्जंद हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह, इनके उस्ताद, इनके वालिद, इनके आबा अजदाद में से उन्होंने अपने शागिर्दों को वसीयत की थी और तैयार किया था, ट्रेनिंग दी थी। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये इस तरह के बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं, अकाबिर हैं। इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ 1700 की बाद की तारीख़ में जिहाद मुस्तकिल तौर पर मिशन बनाकर शुरू कर दिया था, और वो उधर के इलाक़ों के अंदर जगह जगह वो जिहाद करते रहे। जिहाद का सिलसिला उसी वक्त से शुरू हो गया, और उसके बाद 1803 के अंदर बाकायदा तौर पर तहरीरन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये लिख कर दिया कि हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, चुनांचे हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि वह जिहाद करे। 1803 के अंदर, और 1857 में
یہ جنگ آزادی اوروں کے مطابق شروع ہوئی ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلنے کے بعد 1857 کی تاریخ آئی. یہاں پر جو جنگ آزادی عموم پکڑ گئی, سب لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اب تو لڑنا ہے. اور اس کے دو واقعے پیش آئے جہاں کے بعد سے وہ لڑائیاں جنگ آزادی شروع ہوئی. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے ہم نے ملک پر قبضہ جما لیا ہے اسی طرح سے باشندوں پر بھی قبضہ جما لیں. جس طرح سے ہم نے ملک بھارت پر قبضہ کیا ہے اسی طرح سے بھارت کے رہنے والے سارے کے سارے لوگوں کے مذہب کو نیست و نابود کر دیں, مذہبی اعتبار سے ان پر قبضہ جما لیں اور ان پر عیسائیت کو مسلط کر دیں, سارے لوگوں کو عیسائی بنا دیں. اس لیے وہ زبردستی اپنی طرف سے پادریوں کو, عیسائیوں کو باہر سے بلا کر مستقل طور پر ان کی ٹیمیں جگہ جگہ چھوڑ دی اور عیسائی پادری پوپ جگہ جگہ قریوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں اور مسجدوں کے پاس, مندروں کے پاس جگہ جگہ اور جہاں پر بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے ویسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اور اپنی عیسائیت کی بلا جھجک بلا کسی روک ٹوک کے تبلیغ کرتے تھے اور کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو روک دے. مستقل طور پر انگریز کے اشارے پر فوج ان کے ساتھ تھی, پولیس ان کے پیچھے پیچھے ان کی حفاظت کی خاطر چلا کرتی تھی. جب یہ بات تھی تو ان حالات میں انگریز نے جو گولیاں بھری جاتی ہیں, بارود بھرا جاتا ہے بندوق کے اندر یا کسی چیز کے اندر, اس کو نکالنے کے لیے چربی کا استعمال کیا. کس کا استعمال؟ چربی کا. فوجیوں پر یہ لازم کر دیا کہ وہ چربی منہ سے گھچیٹے پھر استعمال کریں. اب فوج کے اندر بھارتیوں میں سے مسلمان بھی تھے اور ہندو بھائی بھی تھے. اب ہندو بھائیوں کو یہ خطرہ ہوا, یہ خدشہ ہوا کہ جو چربی لگائی جا رہی ہے, استعمال کی جا رہی ہے, یہ چربی گاؤں ماتا کی چربی ہے. ان کو بہت تکلیف ہوئی, ٹھیس پہنچی, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم گاؤں ماتا کی چربی اپنے دانتوں سے نہیں کھینچیں گے. مسلمانوں کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ جو چربی لگائی جا رہی ہے وہ سور کی چربی ہے, تو مسلمانوں نے انکار کر دیا کہ اسلام اور شریعت کے اندر یہ حرام ہے اور خنزیر نجس العین ہے, ہم اسے کھینچ نہیں سکتے. جب فوجیوں نے اس کے آرڈر کو ماننے سے انکار کیا تو اس کو غصہ آیا. انہوں نے مسلمان اور غیر مسلم کمانڈروں کو پکڑ کے قید کر دیا اور مارشل لا ان پر لگا دیا, مارشل آرٹ ان پر لگایا, سزائیں دی اور ان کو ذلیل کیا, رسوا کیا. اور جب فوجی ان کے ساتھ میں تھے, جب وہ گھروں کو گئے ہیں تو ان کی عورتوں نے ان کو تانے دیے اور کہا کیا تم نے اپنے بھائیوں کو, اپنے لیڈروں کو انگریز کے ہاتھ میں اس طرح سے بے لگام چھوڑ کے آ گئے؟ کیا تم نے ان کو چھڑایا نہیں, بچایا نہیں؟ تم بندوقیں ہمارے حوالے کرو, ہم ان کو چھڑائیں گی. یہ چوڑیاں پہن لو, یہ کہہ کر انہیں چوڑیاں دی, ان کی غیرت کو للکارا اور فوجیوں میں جوش پیدا ہوا, ان کی غیرت جاگ گئی. مسلمان اور غیر مسلم جو بھائی ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر اپنی بندوقوں کو سنبھالا اور میرٹھ کے اس چھاؤنی میں پہنچے اور پہنچ کر اپنے انگریز جو حکماء تھے ان کو بھون دیا, ان کو گولیوں کے ذریعے سے اڑا دیا, انگریز کمانڈروں کو قتل کر دیا. وہاں سے بغاوت کی آگ بھڑک گئی اور سارے انگریز کمانڈروں کو مارنے کے بعد وہ فوج نکل کر مظفر نگر آئی اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ دلی چلنا ہے. پھر پوری فوج راتوں رات وہاں سے نکل کر سیدھے دلی پہنچ گئی اور شاہ عالم کے پاس اس نے ان کی سرپرستی حاصل کی اور عرض کیا اے جہاں پناہ آپ ہماری سرپرستی کیجئے, ہم ہندوستان سے انگریزوں کو مار کر ان سے لڑ کے ان کو یہاں سے بھگائیں گے. سرپرستی حاصل کی مگر وہاں پر عجیب و غریب معاملہ ہوا. شاہ عالم نے جواب دیا وزیروں کو, کیا جواب دیا معلوم؟ اس نے یہ جواب دیا کہ بادشاہت اب سے 100 سال پہلے ہی چلی گئی, میں تو نام کا حاکم ہوں, میں تو نام کا بادشاہ ہوں, میرے اندر کوئی پاور موجود نہیں ہے.
اس کی طرف سے یہ جواب تھا۔ دوسرا واقعہ اسی یوپی کے اندر، یوپی کے علاقے میں یہ پیش آیا کہ تھانہ بھون میں دو آدمی تھے، ایک کا نام تھا قاضی عبد الرحیم، ان کے بھائی کا نام تھا حاجی عنایت اللہ، دو بھائی تھے۔ انہی حالات کے اندر قاضی عبد الرحیم نے ایک ہاتھی خریدنے کے ارادے سے مظفر نگر کا سفر کیا۔ کسی جاسوس نے انگریز تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ ہاتھی خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور انگریز کو اس بات کا خطرہ و خدشہ ہوا کہ شاید یہ ہمارے سے بغاوت کرنے کے لیے، ہمارے سے لڑنے کے لیے ہاتھی خریدنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کو گرفتار کیا اور بلا کسی تحقیق کے ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ ان کے بھائی قاضی عنایت اللہ کو، حاجی عنایت اللہ کو غصہ آیا، انہوں نے موقع کی طاق میں انتظار کیا، اور انتظار کر کے ایک مرتبہ انگریزوں کی ایک ٹولی اس سے سہارنپور سے نکل کر کہیں جا رہی تھی، تو راستے میں وہ تھانہ بھون سے شاید گزرتی تھی، تو انہوں نے وہاں پر اس کو گھیر لیا اور سارے سپاہیوں کو، انگریزوں کو قتل کر دیا، اور اس کا جو مال تھا، ہتھیار تھے، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں ہر طرف بغاوت پھیل چکی تھی۔ اب مسلمانوں کے علماء میں فکر پیدا ہوئی کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھانہ بھون کے اندر، ایک مشورہ ہوا جس کے اندر علماء اکرام اکٹھا ہوئے، جس کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور عارف باللہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر اکٹھا ہوئے اور مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ نہیں تھا کہ بغاوت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مشورہ یہ تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے انگریز کے خلاف بغاوت میں حصہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس نقطے پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیا ہوا، اور اس کے بعد کی تاریخ جو بدلی ہے وہ مشورے کے بعد تاریخ بدلی ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلا ما بقیہ انشاءاللہ نیکسٹ بار میں آپ کو سنایا جائے گا۔ اب جو تاریخ ہمارے سامنے کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور حقیقت سے آگاہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔